السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سامعین کرام، آج ہم 20ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جو ہے سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرا سورہ قصص ہے، اور تیسرا سورہ عنکبوت کا ابتدائی یعنی شروع کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس اور ہدہد اور چونٹیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تھا، اب اس سورہ نمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ توحید کی 5 دلائل بیان فرما رہا ہے۔ اپنے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 5 جو ہے دلائل کو پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے۔ لوگ جن کو بھی معبود سمجھتے ہیں، جن کو بھی بڑے سمجھتے ہیں، جن کو بھی اپنا داتا سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے۔ ان میں سے کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ چند قطرے آسمان سے برسائے۔ یہ بارش برسانے کی طاقت اور یہ قوت اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کی ساری دولت کو جمع کر دیا جائے اور اس دولت سے آسمان کے ذریعے بارش برسانے کا انتظام کیا جائے تو پوری دنیا کی دولت سے دنیا کے اندر ایک 15 منٹ کی بارش نہیں برسائی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے باوجود اگر اس دولت کو پانی برسانے کے لیے آسمان کا اگر استعمال بھی کیا جائے تو دنیا کو 15 منٹ کی بارش نہیں دی جا سکتی ہے اور لوگوں کو پانی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طاقت ہے جو چند ہی منٹوں میں دھرتی کو آباد کر دیتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں بڑے بڑے پہاڑوں سے جو ہے وہ پہاڑوں سے بارش کے ندیاں جاری کر دیتا ہے۔ چند ہی منٹوں کے اندر پوری دھرتی کو بھگو دیتا ہے، فصلوں کو لہلہاتا ہے اور پھر وہ زمین کو جاندار بنا دیتا ہے، زمین کے اندر زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے توحید کی پہلی دلیل آسمان سے بارش برسانے کے تعلق سے بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دوسری دلیل بیان فرمائی کہ وہ آسمان سے تو بارش برساتا ہے، اگر وہ چاہے تو آسمان سے بارش بس برساتے ہی پورا کا پورا پانی زمین کے اندر جذب کرا سکتا تھا۔ اگر وہ چاہے تو پورا کا پورا پانی زمین کے اندر جذب کرا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آسمان سے برسنے والے پانی کو ندیوں کی شکل بھی عطا فرمایا، سمندر کی شکل بھی عطا فرمایا، نالوں کی شکل بھی عطا فرمایا، تالاب کی شکل میں عطا فرمایا، تاکہ لوگ بڑی آسانی سے پانی کو حاصل کر سکیں۔ اگر سارا کا سارا پانی زمین میں چلا جاتا تو جنگل میں پلنے والے جانوروں کو پانی پینا مشکل ہو جاتا، اور جنگل کے سارے جانور پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسے مر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگل کے جانوروں کو کنواں کھودنا نہیں آتا، انسان کی طرح کنواں کھود کر پانی نکالنا نہیں آتا، اور جنگل کے جانوروں کو انسانوں کی طرح بورنگ ڈالنا بھی نہیں آتا۔ اگر پانی اوپر رکا ہوا ہے، اگر پانی اوپر بہ رہا ہے تو ہی سارے کے سارے جانور زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر یہ پانی نہ ملے تو یہ جانور سارے کے سارے تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی دلائل کو یوں بیان کیا کہ دیکھو، ہم پانی برساتے ہیں، پورا کا پورا پانی زمین کے اندر لے کر نہیں جاتے، بلکہ ندیوں کی شکل میں رکھ دیتے ہیں تاکہ سال بھر لوگ پانی پیتے رہیں۔
اور اسی جو ہے پانی کو یہ بڑے بڑے ڈیم کی شکل میں، تالاب کی شکل میں اور بڑے بڑے ندیوں کی شکل میں بنا دیا تاکہ لوگ اپنے اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکیں۔ یہ دوسری دلیل اللہ نے عطا فرمائی۔ اور تیسری دلیل اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے سمندر بنا دیے اور بڑے بڑے ہم نے جو ہے تالاب بنا دیے۔ انسان جو ہے سمندر کا سفر بھی کرتا ہے، انسان کو سمندر کے سفر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب یہ انسان کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کا سفر کرتا رہتا ہے، اچانک طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، سمندر میں موجیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کشتیاں ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر کشتیوں میں سفر کرنے والے ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کشتیوں میں سفر کرنے والے بے ایمان بھی ہوتے ہیں۔ اگر کشتیوں میں سفر کرنے والا مجبور آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ کشتی میں سفر کرنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کی حالت میں رہ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو بھی اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اس کو سمندر کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی بھی سنتا ہے، نہ ماننے والوں کی بھی سنتا ہے۔ جو بھی مجبوری میں پکارتا ہے، جو بھی لاچاری میں پکارتا ہے، جو بھی بے کسی میں پکارتا ہے، سب کی اللہ سنتا ہے۔ اللہ نے یہ توحید کی دلیل بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا سمندر میں جب آدمی نکلتا ہے نا، اس کو نہ مشرق کا پتہ ہوتا ہے، نہ مغرب کا پتہ ہوتا ہے، نہ شمال کا پتہ ہوتا ہے، نہ جنوب کا پتہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی ان لوگوں کو سمندر میں سفر کرنے والوں کو راستہ بتاتا ہے۔ کبھی ستاروں کے ذریعے بتاتا ہے، کبھی سورج کے ذریعے بتاتا ہے، کبھی چاند کے ذریعے بتاتا ہے، کبھی ہواؤں کے رخ کے ذریعے بتاتا ہے۔ انسان الگ الگ طریقے سے اپنے سمت کو پہچان لیتا ہے اور اپنی منزل کو پہچان لیتا ہے۔ یہ راستہ بنانے والا، راستہ سکھانے والا، راستے کے بارے میں الہام کرنے والا اور جو ہے اپنی سمت کے بارے میں علم دینے والا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ راستہ بتلائے۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، ایک حقیر پانی تھا۔ ایک حقیر پانی کو اللہ نے انسان کی شکل عطا فرمائی اور 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر زمین پر لایا، 2-4 سال تک ماں کے گود میں رکھا، پھر زمین پر چلنے پھرنے کا موقع عطا کیا، جوان بنایا، پھر بڑھاپے کو پہنچا دیتا ہے، بڑھاپے کو پہنچا کر پھر اللہ اس کو موت دیتا ہے۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے پیدا فرمایا۔ جب مر جائے گا تو پھر اللہ ہی اس بندے کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ ہی پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ پانچویں دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ بھائی جب کبھی مشکل گھڑی سامنے آ جاتی ہے، جب کبھی مصیبت سامنے آ جاتی ہے، ماں کے سامنے اپنا بچہ محفوظ جو ہے غیر محفوظ نظر آتا ہے، ماں کے سامنے اپنا بیٹا ہلاک ہونے والا محسوس ہوتا ہے، تو وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ ماں کی خصوصیت یہ ہے، جب کبھی خطرہ دیکھی، جب کبھی مشکل دیکھی، ہلاکت کا اندیشہ ہوا، تو ماں اپنے بیٹے کو لے کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ لیکن ایسے سینے سے چمٹا لینے والی ماں سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو تمہیں سینے سے چمٹا لینے کی ضرورت نہیں، اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے، اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ یعنی ماں کے جذبات، ماں کے احساسات کے بالکل برخلاف اللہ حکم دے رہا ہے۔ اگر اللہ چاہا تو بول سکتا تھا، اے موسیٰ کی ماں، اس کو اپنے گود ہی میں رکھو اور اپنے سے چمکا کے رکھو اور اپنے جدا مت کرو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اور سمندر میں ڈالنے کے بعد اللہ نے 2 باتوں کی تسلی دی۔
دو باتوں کی تسلی دی۔ سب سے پہلی تسلی یہ دی، ہم تمہارے اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے، یہ پہلی تسلی دی۔ ہم تمہارے بچے کو تم کو واپس لوٹا دیں گے، یہ پہلی تسلی دی۔ دوسری خوشخبری اللہ نے موسیٰ کی ماں کو یہ دیا کہ اس بچے کو ہم نبی بنانے والے ہیں۔ پہلے ہی ماں کو اللہ نے بتا دیا، پہلی خوشخبری واپس لوٹا دیں گے، دوسری خوشخبری ہم اس کو نبی بنا کے چھوڑ دیں گے۔ تو آخرکار موسیٰ کی ماں نے سمندر میں ڈال دیا۔ تو ماں نے اپنے چھوٹی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ، یہ صندوق کدھر جاتا ہے دیکھو۔ تو ان کی بہن حضرت موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بڑے سے بڑے کام کو چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے، جو کہ چھوٹی ہے، اور اس سے یہ ذمہ داری لیتا ہے۔ اور اللہ ایک بھائی کی حفاظت اس کے بہن کے حوالے کر رہا ہے، اور اس کے بہن کے کندھے پر ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ کتنے ہی دنیا میں بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، جن کی تربیت ان کی بہنوں نے کی ہے، جن کو پالا ان کی بہنوں نے ہے، جن کو تعلیم دیا ان کے بہنوں نے ہے، جن کی دعائیں دی ان کی بہنوں نے ہے۔ جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ، جو آج کل ہم اپنی مسجدوں میں بلوغ المرام کی شکل میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے۔ اس حدیث کتاب لکھنے والے ابن حجر رحمہ اللہ، اور بخاری کی سب سے اعلیٰ قسم کی یہ تشریح کرنے والے، شرح لکھنے والے ابن حجر رحمہ اللہ۔ ابن حجر کہتے ہیں میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کے انتقال کے بعد میری تربیت کرنے والی میری بہن تھی۔ میرے ماں کے انتقال کے بعد میری تربیت کرنے والی میری بہن تھی۔ ابن حجر اپنے بہن کے بارے میں کہتے ہیں وَهِيَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، میری ماں، میری بہن میرے ماں کا کردار ادا کر رہی تھی میرے ماں کے مرنے کے بعد بھی۔ وَهِيَ أُمِّي، یہ میری بہن میرے ماں کے برابر ہو گئی تھی میرے ماں کے انتقال کرنے کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی اتنی بڑی ذمہ داری نبھاتی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا حق یہ محنت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کا بھی ہاتھ ہے اور ان کی بہن کا بھی ہاتھ ہے۔ اور پھر کشتی عام یہ صندوق آگے بڑھتی ہے، تو وہاں پر جیسا کہ کہا گیا کہ حضرت آسیہ فرعون محل پر بیٹھے ہوئے ہیں، صندوق جا رہا ہے، تو حضرت آسیہ نے صندوق کو لانے کا حکم دیا۔ صندوق لا لیا گیا، کھولا تو منموہن بچہ وہاں پر ہے، بڑا پیارا پیارا بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے۔ فرعون نے فوراً کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آسیہ نے کہا نہیں، اس کو قتل مت کرو، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں پر حضرت آسیہ انتہا درجے کی صالحہ عورت ہیں، انتہا درجے کی نیک اور صالح عورت ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر آدمی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے تو فوراً فرعون نے ان کی بات کو مان لیا اور قتل کرنے سے باز آیا، ان کو ہلاک کرنے سے باز آیا۔ تو گویا کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی سماج میں اگر نیک لوگ ہوا کرتے ہیں تو فسادات رک جاتے ہیں، فسادات کم ہو جاتے ہیں، یا فسادات شروع ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر آسیہ وہاں نہ ہوتی تو پھر فساد ہو جاتا، یعنی حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جاتا، ان کو شہید کر دیا جاتا۔ لیکن ایک نیک عورت کا وہاں موجود ہونا اس بڑے فتنے کو محفوظ کر دیا، اس بڑے فتنے کو ٹال کے چھوڑ دیا۔ اور پھر حضرت آسیہ نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو شوہر نے بھی مان لیا، شوہر نے بھی مان لیا۔ اتنا ظالم ہونے کے باوجود، اتنا جابر ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی بیوی کو مان لیا۔ اس موقع پر میاں بیوی کی دونوں کی پسند ایک جیسی نظر آ رہی ہے۔
میاں بیوی کی پسند ایک جیسی نظر آ رہی ہے، بیوی نے پسند کیا بیٹا بنا لیں گے تو شوہر نے بھی مان لیا کہ چلو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو جب اگر میاں بیوی کی پسند اگر ایک ہو جاتی ہے نا، تب بھی فتنے فساد رک جاتے ہیں۔ اگر شوہر کی پسند الگ ہو، بیوی کی پسند الگ ہو، فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوہر کی چاہت الگ ہو، بیوی کی چاہت الگ ہو، زمین میں فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا میاں بیوی کی دونوں پسند اگر یکساں ہیں تو فتنے فساد بھی رک جاتے ہیں اور فتنے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ یہ ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والی ہے۔ حضرت مریم کی ماں نے بھی اپنے پیٹ میں پلنے والے مریم کے بارے میں کہا تھا، اگر یہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اے اللہ تیرے دین کے لیے قربان کر کے چھوڑ دوں گی، یہ تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو معمور کر کے چھوڑ دوں گی۔ حضرت مریم کی ماں نے کہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آتی ہیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو نبی کے پاس لے کر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کا رسول یہ میرا بیٹا انس ہے اور یہ میرا بیٹا انس زندگی بھر انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا، آپ کی خدمت کرتا رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ جو حکم دیں گے یہ میرا بیٹا بجا لاتا رہے گا۔ تو ایک ماں نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے لگا دیا تھا، لیکن ماں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں تو لگا دے رہی ہوں، لیکن میرے بیٹے کے حق میں آپ دعا دینا۔ نبی کی ایک دعا کے لیے ایک ماں اپنے بیٹے کو زندگی بھر دین کی خدمت میں لگا دے رہی ہے۔ کتنی محبت ہے نبی کی دعا سے، کتنا یقین ہے نبی کی دعا پر اور کتنا بھروسہ ہے نبی کی دعاؤں پر۔ ایک ماں نے جب درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ پہلی دعا یہ فرمائی اے اللہ اس انس کو تو لمبی عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ دوسری دعا کی اے اللہ اس انس کو بے تحاشا مال عطا فرما۔ تیسری دعا فرمائی اے اللہ اس انس کو بہت زیادہ اولاد عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، بے تحاشا مال عطا فرما، کثیر تعداد میں اولاد عطا فرما۔ تین دعائیں کی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انس بن مالک بچپن میں نبی کی دعا سن لیتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، آخری عمر میں جب لمبی عمر ہو جاتی ہے اس موقع پر اس حدیث کو لوگوں کو سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا یہ انس آپ کی خدمت کرتا رہے گا لیکن دعا دینا۔ نبی نے تین دعائیں دی تھی۔ ایک دعا یہ دی کہ اے اللہ اس انس کو لمبی عمر عطا فرمانا۔ اللہ نے مجھے نبی کی دعا سن کر اتنی لمبی عمر عطا کیا، اب تو میں جینا ہی بیزار ہو چکا ہوں۔ اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ بس اب میں اور جینا نہیں چاہتا ہوں اور میں لمبی زندگی نہیں چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی عمر اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر کہا نبی نے دوسری دعا دی تھی اے اللہ انس کو بے تحاشا مال عطا فرما۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا اللہ قبول کرتے ہوئے مجھے اتنا مال اللہ نے عطا فرمایا کہ لوگوں کے باغوں میں سال میں ایک مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے، لیکن میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے۔ سب لوگوں کے کھیتوں میں ایک مرتبہ فصل ہو رہی ہے لیکن میرے کھیت میں 2 مرتبہ فصل ہو رہی ہے۔ اتنا مال اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول نے تیسری دعا فرمائی تھی اے اللہ کثیر اولاد عطا فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ نے اتنی اولاد دی کہ مفسرین اور محدثین کا کہنا ہے 160 بچے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ ماشاءاللہ
160 بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و عطا فرمائی تھی۔ تو ایک ماں کی قربانی ہے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے میں کام آ رہی ہے۔ یہ موسیٰ کی ماں کی قربانی ہے، موسیٰ کی بہن کی قربانی ہے کہ ان کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہی ہے۔ پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پل رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں، اور راستے میں چل رہے تھے، پنچ مارا تو دشمن ہلاک ہو گیا، اور فرعون کا لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کا مرڈر کرنے والا کون ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ موسیٰ ہیں۔ فرعون نے پلان ڈالا کہ اب موسیٰ کو مار دیا جائے، تو وہاں فرعون کے پاس ایک نیک آدمی ایمان والا چھپا ہوا تھا۔ اس نے سنا کہ فرعون حضرت موسیٰ کو ہلاک کرنے کے بارے میں پلان ڈال رہا ہے۔ وہ بھاگتے حضرت موسیٰ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا کہ موسیٰ تمہیں قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، تم نکل جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک نیک آدمی کے بارے میں اگر کہیں نقصان پہنچانے کا پلان ہو رہا ہے، دوسرا نیک آدمی، دوسرا مصلح آدمی اس نیک آدمی کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو قتل ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور فکر کرتے ہوئے رات میں اندھیرے میں دوڑتے آ کر ان کو شہر چھوڑ کر بھاگنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک نیک آدمی دوسرے نیک آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک مصلح دوسرے مصلح کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوست، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نیک لوگوں کو بدنام کرنے سے بچانے کے مقابلے میں بدنام کرنے میں اور حصہ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اگر کوئی نیک آدمی اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، اس کی غلطی کو ہر جگہ پھیلاتے جاتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتے، اس کے دفاع کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی نیک آدمی سے، کسی مصلح سے، کسی عالم سے، کسی داعی سے، کسی نیک آدمی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، لوگ طاق میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کی غلطی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان کی غلطی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے طاق میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، بدنام کرنے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جبکہ یہاں پر مصلح آدمی دوسرے مصلح آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بچانے کے لیے آیا، جو اطلاع دینے کے لیے آیا، اس کے نام کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا، اس کے نام کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا، اس کے کام کو ظاہر کیا۔ اللہ کے پاس نام کی ویلیو نہیں ہے، کام کی ویلیو ہے۔ اللہ ناموں کو دیکھنے والا نہیں، اللہ کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اس آدمی کو قیامت تک زندہ کس نے رکھا؟ زندہ مینز لوگوں کے علم میں اس آدمی کو کس نے باقی رکھا؟ اس کے کام نے رکھا، اس کے نام نے نہیں رکھا۔ نام کی ویلیو اسلام میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نام کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس کے کام کی ویلیو ہے، اس کے اس عمل کی ویلیو ہے، اسی لیے اللہ نے عمل کو زندہ رکھا، عمل کو باقی رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور پھر پہنچے مدین کو، وہاں پر دیکھا لڑکیاں ٹھہری ہوئی ہیں اور یہاں جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر بھوک اور پیاس کا احساس کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھا دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، بس لڑکیوں سے کہا ما خطبکما، تمہارا کیا پرابلم ہے، کیوں ٹھہری ہوئی ہو؟ بس اتنا ہی ان لڑکیوں سے پوچھا، لمبی لمبی باتیں نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کتنے بھائیاں ہیں؟ کتنے بہنیں ہیں؟ اور کیا کرتے آپ لوگ؟ نہیں، کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ اجنبی لڑکیاں ہیں۔ اجنبی لڑکیوں سے حضرت موسیٰ نے بس اتنا کہا، ما خطبکما، کیا پرابلم ہے تمہارا؟ بس انہوں نے بھی 2-3 الفاظ میں اپنے پرابلم کو سنا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ آگے بڑھ کر پانی پلا کر ان کو بھیج دیا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں جس چیز کا محتاج ہوں تو مجھے جلدی عطا فرما۔ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نوکری کا انتظام بھی فرمایا، ان کے لیے نکاح کا انتظام بھی فرمایا، ان کے رہنے کا انتظام بھی فرمایا، ان کو نبی بنانے کا انتظام بھی فرمایا۔
حضرت موسیٰ نے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے مجھے جلدی عطا فرما۔ اتنا دعا کرنا تھا، ایک دعا کے بدلے میں اللہ نے چار چیزیں عطا فرمائیں۔ حالانکہ سبب کچھ نہیں تھا، سورس کچھ نہیں تھا، ایسا کوئی بھی سامنے اندیشہ نہیں تھا، لیکن کچھ بھی سورس نہ ہونے کے باوجود بھی، سبب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ مسبب ہے، سبب پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں پھر شعیب نے جو ہے اپنی بیٹیوں کو بھیجا، جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ، ان کو اجر عطا کریں گے، ان کو ان کا بدلہ عطا کریں گے۔ تو نیک آدمی، بڑا آدمی، اچھا آدمی، صالح آدمی کی شان یہ ہوتی ہے، اگر کوئی اس پر احسان کرتا ہے، احسان کے بدلے میں جزاک اللہ شکریہ بول کے نہیں ٹالتا، بلکہ اس کو بہتر سے بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت شعیب نے بس بلا کر یہ نہیں کہا شکریہ بیٹا بہت اچھا کرے تم، اللہ تم کو آباد رکھے، اللہ لمبی عمر دے بول کے ٹلا نہیں دیا، بلکہ ان کو بہتر سے بدلہ دیا، بہتر بدلہ دیا۔ اور لڑکی جو ہے بلانے آ رہی ہے، اللہ اس آنے والی لڑکی کے بارے میں کہتا ہے، شرماتے 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 حضرت شعیب کی بیٹی آ رہی تھی، یعنی شرماتے شرماتے آ رہی تھی۔ اور مفسرین کا کہنا ہے حضرت شعیب کی دو بیٹیاں تھیں نا، ایک بیٹی بلانے آئی تھی اور وہ بھی اکیلی تھی، شرماتے شرماتے آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیٹی سے حضرت موسیٰ کا نکاح کرا دیا، اسی بچی سے حضرت موسیٰ کا نکاح کیا۔ تو جو بچی شرمیلی ہوا کرتی ہے، جو بچی حیا والی ہوا کرتی ہے، جو بچی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کے شوہر کو بھی اتنا نیک اور صالح عطا فرماتا ہے۔ جو بچی نکاح سے پہلے جتنی نیک ہوگی، جتنی متقی ہوگی، جتنی حیا والی ہوگی اور جتنی فرما بردار ہوگی، اس کے شوہر کو بھی اللہ حیا والا دیتا ہے، اور جو ہے شرم والا دیتا ہے، اور نیک دیتا ہے، متقی دیتا ہے، پرہیزگار دیتا ہے۔ کیوں؟ لڑکی جو ہے شرمیلی تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ کا نکاح اس لڑکی سے عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے نتیجے میں کیا کیا پاتے ہیں؟ نکاح بھی ہو گیا، انتظام ہو گیا، گھر بھی ہو گیا، وہ بھی انتظام ہو گیا، نوکری بھی مل گئی، بکریاں چرانے کا کام بھی مل گیا، اور پھر اللہ نے ان کو آخر میں نبوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور واپس لوٹتے ہوئے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنانا چاہا، تو موسیٰ نے کہا اے اللہ تو میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، حضرت ہارون بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت ہارون بڑے تھے، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ریکویسٹ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہارون کو بھی نبی بنایا اور ان کو بھی نبی بنا دیا۔ ایک چھوٹے بھائی کا احسان اپنے بڑے بھائی پر اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی بنانے کی دعا کی جائے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ہونے کے باوجود بھی اپنے بڑے بھائی کا حق پورا کا پورا ادا کر کے چھوڑا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ بیان فرماتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ اور قارون کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون آدمی تھا، اپنی قوم کا سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، اتنا بڑا مالدار، اتنا بڑا مالدار کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 اونٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ 40 اونٹوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ قارون جو کہ تکبر میں آ رہا ہے، غرور میں آ رہا ہے، اور جو ہے وہ دوسروں کو کمتر سمجھ رہا ہے، قوم میں نکلتا ہے تو شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے، لوگوں میں نکلتا ہے مال و دولت کو ظاہر کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ تو جو کمزور ایمان والے ہیں، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش جتنا مال، جتنی دولت اللہ نے قارون کو عطا کر رکھی نا، ہم کو بھی عطا کرے کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے مال کو دیکھ کر یہ مال کی خواہش کر رہے ہیں کمزور ایمان والے، لیکن پختہ ایمان والے،
پکے ایمان والے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے جو کو اس کو عطا کر رکھا ہے نا، اس سے بہتر ہم کو کل قیامت کے دن عطا کرنے والا ہے۔ ایمان والا پیسوں کو دیکھ کر للچاتا نہیں، ایمان والا مال کو دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرتا، ایمان والا مال والے کو دیکھ کر حسد میں نہیں آتا، ایمان والا مالدار کو دیکھ کر جو ہے وہ نفرت میں نہیں آتا، ایمان والا مالدار کو دیکھ کر اپنی تقدیر پر افسوس نہیں کرتا۔ اللہ دیا کیا ہم کو، اللہ ہم کو کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے، اس کو دیکھو کیا کیا عطا کیا، اس کو دیکھو کیا کیا عطا کیا۔ کبھی بھی ایمان والا آدمی مالدار آدمی کو دیکھ کر لالچ میں نہیں آتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہمارے لیے، ہم جنت میں حاصل کریں گے انشاءاللہ، یہ وہ جو ہے کہتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو جو ہے 4 نصیحتیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے 4 نصیحتیں اللہ نے قارون کو فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ قارون تو اپنے مال سے اپنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی تیاری کر لے، پہلی نصیحت تھی۔ اللہ نے تم کو جو مال عطا کر رکھا ہے نا، اس مال کے ذریعے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کر لے، یہ پہلی نصیحت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قارون کو۔ اس کے بعد دوسری نصیحت فرمائی کہ مال تم کو عطا کیا گیا ہے تو تم جو ہے کھانے سے پینے سے اچھے آرام سے رہنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، آرام سے کھاؤ، آرام سے پیتے رہو، آرام سے جو ہے اپنی دولت کو استعمال کرو، اور جتنا ہو سکے استعمال کرو، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا۔ کتنا مال استعمال کرنا ہے کرتے رہو، تمہیں کھانے سے نہیں منع کیا جاتا، بڑے محل میں رہنے سے منع نہیں کیا جاتا، اور جو ہے مہنگے چیزیں استعمال کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس مال کو لے کر آخرت کو نہیں بھولنا، پوری طرح تم جو ہے استعمال کرتے رہو، آخرت کو نہیں بھولنا۔ تیسری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو یہ بیان فرمائی، احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون تم کو اللہ نے جیسے احسان کیا ہے نا، تم بھی اس احسان کو دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس علم ہے اللہ نے دولت کی، نہیں، اللہ کسی کو اس کی علم کے بل بوتے پر جو ہے مال نہیں دیتا، یا کسی کی محنت کے بل بوتے پر مال نہیں دیتا، اللہ جس کو چاہے مال عطا فرماتا ہے۔ اگر محنت کے بل بوتے پر ہی ہوتا تو سڑک پر کام کرنے والا ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے، کھیت میں کام کرنے والا ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے، اور سخت دھوپ میں کام کرنے والے ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ان کو زیادہ مال ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کو زیادہ مال نہیں ملتا ہے۔ اگر علم کے بلبوتے پر ہی اگر مالدار ہونا ہوتا تو سارے کے سارے ڈاکٹر بڑے بڑے مالدار ہو سکتے تھے، سارے کے سارے سائنٹسٹ بڑے بڑے مالدار ہو سکتے تھے، لیکن کوئی علم والا بڑا مالدار نہیں ہوتا ہے۔ ایک انگوٹا چھاپ جو ہے بڑا مالدار رہتا ہے، ایک حکمران بننے والا بڑا ارب پتی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا، ایم ایل اے بن گیا اب خزانے کھل جاتے ہیں، ایم پی بن گیا خزانے کھل جاتے ہیں، جا کر پوچھو اس کے پاس الف کا بھالا بھی صحیح نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی نالج کا تو جو ہے دور دور کے عالم جو ہے نشہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ مال عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، ہاں محنت کرتا ہے تو محنت کرنے والے کو اللہ دیتا ہے، ایمان والا محنت کرے اس کو بھی دیتا ہے، بے ایمان محنت کرے اس کو بھی دیتا ہے۔ روزی کو تقسیم کرنے کے لیے ایمان اور بے ایمان کی شرط نہیں لگائی، جو رات دن محنت کرے گا اس کو زیادہ مال دے گا اللہ تعالیٰ۔ نیک آدمی ہے محنت کچھ نہیں کرتا، متقی ہے کچھ محنت نہیں کرتا، 5 وقت نمازی ہے کچھ محنت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپر پھاڑ کر دینے والا نہیں ہے، چھپر پھاڑ کر دینے والا نہیں ہے، محنت جو کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا اللہ نے تم کو مال دے رکھا ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے، تم بھی اس احسان کو دوسروں تک پہنچاتے رہو، تم بھی دوسروں کے جو ہے دکھ درد میں کام آتے رہو، تم بھی دوسروں کی مدد کرتے رہو۔ یہ اللہ نے ایک تیسری نصیحت تھی۔ چوتھی نصیحت یہ تھی
کہ اس مال کے ذریعے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ مالدار ہوتا ہے نا تو لوگوں کو توڑنے جوڑنے میں لگ جاتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا شروع کر دیتا ہے، ہاں ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، غریبوں کا خیال کرنا بند کر دیتا ہے، غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے، اور قتل غارت گری شروع کر دیتا ہے، اور جو ہے مارم توڑی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فساد برپا مت کرو، 4 نصیحتیں کی گئی۔ اپنے مال سے آخرت کو جو ہے کامیاب بنا لو، جس طرح دنیا میں اللہ نے عطا کر رکھا خوب فائدہ اٹھاؤ، آخرت کو مت بھولو، اور جس طرح تم پر احسان ہوا ہے دوسروں پر احسان کرو، اس مال کے ذریعے زمین میں فساد برپا مت کرو۔ 4 باتیں اللہ نے ان کو بیان فرمائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی صبر کے تعلق سے بیان فرماتا ہے کہ بھئی صبر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ صبر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک صبر الصبر علی البلاء، الصبر علی البلاء، زندگی میں کبھی بھی تکلیف آ سکتی ہے، وہ تکلیف گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، بیوی کی طرف سے ہو سکتی ہے، بچوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، کاروبار کی وجہ سے ہو سکتی ہے، نوکری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پڑوسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بیماری کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو سکتی تکلیف جب ہوتی ہے نا، الصبر علی البلاء، جیسا حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا تھا، ہاں یہ سارے کے، جیسے حضرت موسیٰ نے صبر کیا تھا، یہ سارے کے صبر کی علامتیں ہیں۔ الصبر علی البلاء، زندگی میں تکلیف ہوتی ہے نا، صبر کرنا سیکھو، صبر کرو گے تو بہتر نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، بے صبرے ہو جاؤ گے تو بہتر نتیجہ آنے والا تھا لیکن ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو الصبر علی البلاء، اور دوسرا الصبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعہ یعنی اطاعت پر صبر کرتے رہنا ہے، اطاعت پر جمے ہوئے رہنا ہے۔ صبر کا مطلب باندھ کے رکھنا، تراویح لمبی ہو رہی پھر بھی صبر سے کھڑے ہوئے، ہم ہل رہے نہیں، ہم صف یہاں سے وہاں سے وہاں نہیں جا رہے، ہم پانی پینے جا کے ادھر غائب نہیں ہو رہے، ہم سمجھا الصبر علی الطاعہ، پیراں دکھ رہے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، 2 دن میں سخت جو ہے 41 42 43 گرمی ہو رہی پھر بھی پانی نہیں پی رہے ہم، پھر بھی روزے پر قائم رہ رہے ہم، بھوک شدید لگ رہی ہے پھر بھی ہم اپنے جو ہے دین پہ قائم ہو، اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، نیک کاموں پہ جمے رہنا، یہ اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ کتنے مشکل آئے، کتنی سردی ہو، لیکن ہم برابر وضو کر کے نماز کو آ رہے ہیں، الصبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر صبر کر رہے ہیں ہم لوگ، دل نہیں مانتا پھر بھی چل نکل آگے مسجد کو، اس طرح کہتے ہیں۔ سمجھا، اطاعت پر صبر کرنا۔ پہلا صبر کون سا تھا؟ الصبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر کرنا، دوسرا صبر اطاعت پر صبر کرنا، اور تیسرا صبر الصبر عن المعصیۃ، الصبر عن المعصیۃ، گناہوں سے صبر کرنا، گناہ کرنے کا موقع آتا نہیں میں نہیں کروں گا، صبر کر رہا ہے، باندھ کے رکھ رہا ہے اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا ہے، زبردست پلاٹ جو ہے ایک اسکیم آئی سود کی، دل چاہ رہا ہے بس اگر لے لے تو چند مہینوں میں لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا، لیکن نہیں، صبر کے رک کے رہتا، نہیں یہ گناہ کا کام ہے، یہ سودی کاروبار ہے، سودی کام ہے، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ کچھ بھی دنیا کے معاملے میں گناہ کی اپورچنٹی آتی ہے، نافرمانی کے مواقع آتے ہیں، لیکن بندہ اس نافرمانی کے میدان میں کودتا نہیں، رکے ہوئے رہتا ہے، گناہ میں کود نہیں پڑتا، روکے رکھتا اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں الصبر عن المعصیۃ۔ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کے اندر مکڑی کے جال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ مکڑی کا جال کتنا کمزور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کفر کی مثال کو مکڑیوں کے جال سے تشبیہ عطا فرمائی۔ یہ کفر اتنا کمزور ہوتا ہے جیسے مکڑی کا جال کمزور ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
مکڑی کا جال چھت کے نیچے رہتا ہے، چھت کے اوپر نہیں رہتا ہے۔ چھت کے نیچے مکڑی کا جال ہوتا ہے، چھت کے اوپر مکڑی کا جال نہیں ہوا کرتا ہے۔ بھائی چھت کے نیچے ہے، آلریڈی تم کو سہارا ہے، تو پھر جال بنانے کی ضرورت کیا تم کو؟ جال بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آلریڈی تم چھت کے نیچے ہے نا، آلریڈی تم بارش سے محفوظ ہو، آلریڈی سردی سے محفوظ ہو، آلریڈی جو ہے دشمن سے محفوظ ہو۔ چھت کے نیچے جو ہے اپنی مکڑی اپنا جال بناتی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، اگر کوئی چیز، اگر کمزور چیز حملہ کرنے آئے تو اپنے جال میں وہ پھنسا لیتی ہے، اگر کوئی مضبوط چیز آتی ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ یعنی اپنا گھر بھی اس کو محفوظ نظر نہیں آتا، اپنا گھر بھی اس کو جو ہے طاقتور نظر نہیں آتا، اپنے گھر کو چھوڑ کر بھی مکڑی بھاگ جاتی ہے۔ اور دنیا کے سارے گھر باہر کے میٹیریل سے بنائے جاتے ہیں۔ ایک چڑیا گھر بناتی ہے، یہاں سے کاڑی، یہاں سے کاڑی، یہاں سے کاڑی، یہاں سے کاڑی، کاڑیاں لا کے ایک مضبوط گھونسلہ بنا دیتی ہے نا۔ ایک چونٹی بھی گھر بنانا ہے، مٹی کو کھود کے اپنا گھر بناتی ہے۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر مکان میٹیریل کے تھرو بنایا جاتا ہے، باہر کے میٹیریل سے بنایا جاتا ہے، لیکن مکڑی کا گھر باہر کے میٹیریل سے نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ اس مکڑی کا جو لعاب ہوتا ہے، مکڑی کا جو تھوک ہوتا ہے، اور وہ لمبے تار کی شکل میں ہوتا ہے، وہ اپنے لعاب کو، اپنے تھوک کو لپیٹ کر وہ اپنا جالا بناتی ہے۔ سمجھے آپ؟ اور اتنا کمزور ہوتا ہے تو اللہ نے کہا ایک کفر بھی اسی مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور اگر کوئی گھر ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ تو اللہ نے جو ہے عنکبوت کے شروع میں یہ مکڑی کے گھر کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔